کہ آپ کے ضلع کا وہ ترجمان خطیب جنہوں نے چمپارن کا نام بالخصوص خطابت کے حوالے سے جو ایک جلسے کا بینر ہوتا ہے، اصلاح معاشرہ ہو، تعلیمی بیداری ہو، دستار فضیلت ہو، ان موقعوں سے میرے خیال سے چمپارن کا شاید کوئی ایسا اشتہار ہوتا ہے جس میں حضرت مولانا صدر عالم صاحب قاسمی کا نام اس اشتہار میں نہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ترجمان بھی ہے اور ہم سب کے ترجمان ہیں آپ کے ضلع کے باہر، چاہے وہ پٹنہ ہو، چاہے وہ چمپارن کے باہر سیمانچل کا علاقہ ہو یا ملک کے باہر نیپال ہو، ان تمام جگہوں پر جا کر آپ کی مضبوط ترجمانی کرتے ہیں۔ حضرت مولانا صدر عالم صاحب قاسمی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ حضرت بہت کم وقت میں منظوم اور نثر کے ذریعے بڑی اچھی اچھی باتیں پہنچا جاتے ہیں۔ طنز و مزاح کے پیرائے سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو عوام کے اور سامعین کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ ایسے خطیب جن کو سن کر میں نے دلہن بازار کی سرزمین پر برجستہ کہا تھا کہ آج عوام کو ایسے خطاب کی ضرورت ہے، جس موقع سے حضرت نے دستار فضیلت کے موقع سے جو خوبصورت باتیں کی تھی، آج بھی وہ دلائل اور قرآنی آیات اور وہ نظمیں یاد ہے جو حضرت نے اس پروگرام کے اندر کی تھی۔ یقیناً ضلع چمپارن اگر جب بھی تاریخ میں اس کا بیان کیا جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ ایک نام سنہرے حرفوں کے ساتھ لکھا جائے گا، اور وہ نام کسی اور کا نہیں، ہم اور آپ کے گارجین، مشفق، مربی، ہم اور آج کے اس پروگرام کے روح رواں حضرت مولانا صدر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا نام ہے۔ میں اس وقت انتہائی ادب کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے والہانہ خطاب سے محظوظ و مستفید فرمائیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں، وہ لوگ اپنے قسمت پر روئیں گے جو حضرت مولانا صدر عالم صاحب کے خطاب کو سننے سے پہلے یہاں سے جا چکے ہیں۔ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ سنیں اور ان باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیں جو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آپ تک کی جائے، اور آپ تک جو باتیں پہنچائی جائے آپ کوشش کریں کہ مکمل طور پر اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اس خطیب کا استقبال کریں جو آپ کے، ہمارے اور آج کے اس ڈائز کے اور ضلع چمپارن کے بے باک ترجمان ہیں، حضرت مولانا صدر عالم صاحب قاسمی مدرس مدرسہ امداد العلوم ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ حضرت والا سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے والہانہ خطاب سے محظوظ و مستفید کرے ان چار مصروں کے ساتھ کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا صدر عالم صاحب اپنے خوبصورت خطاب کے ساتھ میں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستو، میرے ہم نشین بچے، اسلامی اخلاق کی محترمہ ماں اور بہنیں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے،
مغرب سے لے کر اب تک صدر عالم کا نام آپ سن رہے ہیں، لیکن بلایا گیا ہے اس وقت جب سب لوگ جا چکے ہیں۔ یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، جس کا چرچا، جس کا نام ناظم اجلاس سے لے کر اراکین اجلاس تک ہر آدمی کے ذہن میں نام جب گونجے تو اس آدمی کو وقت پر بیٹھانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کو فائدہ مل سکے۔ نظامت فرما رہے عالی جناب حضرت العلام مولانا اسلم پروانہ صاحب، اور صدارت فرما رہے حضرت العلام مولانا قاضی عبدالحق صاحب، اور ہمارے اس جلسے کا روح رواں جناب مولانا اسحاق صاحب، جن کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ پہلا شعر آپ تک جا رہا ہے، سماعت کریں گے۔ ایک بار پورا مجمع سبحان اللہ کہہ کر اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھیے، زور سے پڑھیے سبحان اللہ۔ نبی کی شہرت میں کیا بتاؤں، کہاں کہاں پر نبی نبی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی شہرت میں کیا بتاؤں، کہاں کہاں پر نبی نبی ہے۔ نبی کی شہرت نبی کی شہرت میں کیا بتاؤں، کہاں کہاں پر نبی نبی ہے، کہ جہاں جہاں ہے جہاں جہاں ہے خدا کی قدرت، جہاں جہاں ہے خدا کی قدرت، وہاں وہاں پر نبی نبی ہے۔ جہاں جہاں ہے خدا کی قدرت، وہاں وہاں پر نبی نبی ہے۔ اور اسلم پروانہ صاحب ایک شعر بطور خاص سماعت کریں کہ آزاں ہے، اذان کی ہے کیا قدر قیمت، بلال حبشی سے کوئی پوچھے۔ سبحان اللہ، اذان کی ہے کیا قدر قیمت، بلال حبشی سے کوئی پوچھے، کہ اذان ہے اذان ہے نبی نبی میں، اذان پر نبی نبی ہے، اذان پر نبی نبی ہے، اذان پر نبی نبی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپریٹر ہے تو تھوڑی سی آواز بڑھوائیے، آواز بڑھائیے تو۔ اذان پر نبی نبی ہے۔ ایک شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ملاحظہ ہو، ملاحظہ ہو۔ لیلا کو بھول جاتا وہ دعویٰ ہے یہ میرا، لیلا کو بھول جاتا وہ، لیلا کو بھول جاتا وہ، دعویٰ ہے یہ میرا،
مجنو بھی دیکھ لیتا جب مجنو بھی دیکھ لیتا جب چہرہ 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 حضور کا مجنو بھی دیکھ لیتا جب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت آپ اچھا۔ سب نے کافی ہمت بڑھائی اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے سبحان اللہ کہ لیلا کو بھول جاتا وہ یہ دعویٰ ہے یہ میرا لیلا کو بھول جاتا وہ لیلا کو بھول جاتا وہ دعویٰ ہے یہ میرا مجنو بھی دیکھ لیتا جب مجنو بھی دیکھ لیتا جب چہرہ 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 حضور کا مجنو بھی دیکھ لیتا جب اور اسلم پروانہ صاحب ارشاد ہو خاص سماعت فرمائیں گے کیا بات ہے کہ اعلیٰ اعلیٰ ہے کتنا دیکھیے رتبہ حضور کا اعلیٰ ہے کتنا دیکھیے اعلیٰ ہے کتنا دیکھیے رتبہ حضور کا جبریل چومتے رہے جبریل چومتے رہے جبریل چومتے رہے تلوا 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 حضور کا جبریل چومتے رہے تلوا حضور کا جبریل چومتے رہے کیا بات ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ بے شک یہ تو بات حقیقت ہے ارے اسٹیج کی طرف سے صرف آ رہا ہے مجمع کی طرف سے کچھ نہیں دل کی ترجمانی کی ہے اسلم پروانہ صاحب نے بہت خوب ایک شعر مجھے یاد آیا بطور خاص ایک بار پورا مجمع سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولیے آپ لوگ کہ نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے میری قسمت سنورنے لگی ہے اور نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے میری قسمت سنورنے لگی ہے اور نعت پڑھنے لگا ہوں میں جب سے میری قسمت سنورنے لگی ہے شہر طیبہ شہر طیبہ کی خوشبو ملی ہے تب سے عادت مچلنے لگی ہے سبحان اللہ شہر طیبہ کی خوشبو ملی ہے تب سے عادت مچلنے لگی ہے بہت خوب سبحان شکریہ اللہ دوستو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم سب اس ٹھنڈ موسم میں ابھی تک جمع ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے میرے دوستو یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس کا جلسہ ہے اسی اعتبار سے آپ تک پیغام دینا میرا فریضہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں ہیں اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اتنے میں ایک صحابی رسول کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ ابھی ابھی ایک آدمی آئے گا جس کے چہرے سے پانی ٹپکتا ہوا نظر آئے گا وہ جنتی ہوگا اتنے میں ایک صحابی رسول آتے ہیں
ہیں جن کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا، آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تمام کے تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی رسول کو تمام صحابہ کے درمیان میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اسی طرح پھر کل کا معاملہ آتا ہے۔ کل بھی مجمع لگا ہے، تمام کے تمام صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی ایک آدمی آئے گا جس کے چہرے سے پانی ٹپکتا ہوا نظر آئے گا۔ اتنے میں وہ صحابی رسول آتے ہیں، ان کے چہرے سے پانی ٹپکتا نظر آ رہا تھا۔ آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ پھر تیسرے دن بھی یہی واقعہ سامنے آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے چہرے سے پانی ٹپکتا نظر آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ پھر وہی صحابی آتے ہیں، آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، لگاتار 3 دن اللہ کے رسول اس پیغام کو دے رہے ہیں کہ ابھی ابھی جو آئے گا جس کے چہرے سے پانی ٹپکتا نظر آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، آپ احساس کیجئے ایک ہی انسان کے بارے میں بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ سن رہے ہیں کہ آج اللہ کے رسول نے اتنے صحابہ کے بیچ میں ایک صحابی کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ مجمع ختم ہو جاتا ہے، تمام کے تمام اپنے گھر جاتے ہیں اور ایک صحابی رسول ہے جو اس صحابی کا پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر پہنچتے ہیں۔ جب وہ صحابی جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی تھی پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا آپ؟ کہا جی ہاں، کیا بات ہے؟ میں مہمان بن کر آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں۔ جب اس بات کو وہ گھر والے صحابی سنتے ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہے، کہتے ہیں یہ خوشی کی بات ہے، آپ میرے گھر مہمان بن کر کے رہیں۔ 1 دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے۔ جب چوتھا دن ہوا تو گھر والے صحابی کہتے ہیں کہ اب تو چوتھا دن ہو گیا، معاملہ کیا ہے؟ آپ کس مقصد سے یہاں ٹھہرے ہیں؟ یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ معاملہ تو کچھ نہیں ہے، میں آپ کے گھر مہمان اس لیے بنا تھا کہ آج سے 4 دن قبل رسول اللہ نے تمام صحابہ کے بیچ میں آپ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اسی کا انتظار کرتے کرتے، اسی کی تتبع تلاش کرتے کرتے کہ کون سی نیکی آپ کے اندر ہے، کون سا اللہ کے نبی نے عمل دیکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، پتہ یہ چل رہا ہے تمام کے تمام صحابہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تمام کے تمام صحابہ عبادات میں آگے بڑھتے تھے، تمام کے تمام صحابہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے تھے، تمام کے تمام صحابہ رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہا کرتے تھے۔ ایک صحابی سے رہا نہ گیا کہ جب تک میں پتہ نہیں کر لیتا کہ ہمارے رسول نے اس صحابی رسول کو جنت کی بشارت کیسے سنائی ہے، اس وقت تک چین کی نیند آ نہیں سکتی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ آخر ہمارے آقا نے کس وجہ سے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، لیکن میرے اندر 2 خوبیاں ہیں، ہو سکتا ہے رسول اللہ کو یہ خوبیاں پسند آ گئی ہو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ سنو میں بتا رہا ہوں۔ اب وہ بتاتے کیا ہے مسلمانوں، اسی کو یاد رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں جنت کی خوشخبری ملی ہے یہ مجھے معلوم تو نہیں ہے، لیکن ہاں 2 خوبیاں میرے اندر ہے۔ نمبر 1 میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی، جب کوئی میرا بھائی بلڈنگوں میں آگے جا رہا ہے، کاروبار میں آگے جا رہا ہے، بزنس میں آگے جا رہا ہے، تجارت میں آگے جا رہا ہے، گاڑی گھوڑے میں آگے جا رہا ہے، اے میرے صحابی، جب میں جان جاتا ہوں کہ میرا بھائی حلال روزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلو کوئی تو بھائی ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، کمالات میں آگے ہے، نماز میں آگے ہے، عبادات میں آگے ہے، اور حویلی میں آگے ہے، کاروبار میں آگے ہے، بزنس اور تجارت میں آگے ہے، تو میرا دل باغ ہو جاتا ہے کہ چلو ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری میرے اندر جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آگے بڑھنے سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے درد نہیں ہوتا، مجھے گھٹن نہیں ہوتی، مجھے چبھن نہیں ہوتی، مجھے جلن نہیں ہوتی، مجھے حسد نہیں ہوتا، بلکہ خوش ہوتا ہوں کہ کوئی تو میرا بھائی آگے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے سرکار دو جہاں مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں خوبیاں بہت پسند آئی ہو جن کی وجہ سے جنت کی خوشخبری سنائی ہو۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں معاشرے کے حالات
کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، آپ تک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کیا آج کے دور میں عبدالسلام کا گھر آگے جا رہا ہے، ان کا لڑکا آگے جا رہا ہے، بلڈنگوں میں آگے جا رہا ہے، کاروبار میں آگے جا رہا ہے، بزنس میں آگے جا رہا ہے، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ وہ کون ایسا انسان ہے کہ اپنے بھائی کی بڑھوتری کو دیکھ کر، اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کبھی کھلکھلاہٹ آتی ہو، اس کے چہرے پر خوشی کا منظر نظر آتا ہو، تو پتہ یہ چلے گا کہ آج کے حالات میں انسان اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ کو دیکھ کر پریشان نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارے حالات سامنے ہیں، آج ہمارے گھرانے میں بھائی کو بھائی سے پیار نہیں ہے، ماں کو بیٹی سے نفرت ہے، باپ کو بیٹے سے بغاوت ہے، یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو صدر عالم ریسرچ کرتا ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا کلچر نبی کے کلچر سے نہیں ملتا، ہماری سوسائٹی نبی کی سوسائٹی سے نہیں ملتی، ہماری سیرت نبی کی سیرت سے نہیں ملتی، ہماری صورت نبی کی صورت سے نہیں ملتی۔ جب اللہ کے نبی کی شکل سے ہماری شکل نہیں ملے گی، نبی کی سیرت سے ہماری سیرت نہیں ملے گی، نبی کی چلن سے ہماری چلن نہیں ملے گی۔ آپ احساس کیجئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور کہا کہ اے میرے نبی، دین اب مکمل ہو چکا ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، روپوش ہو رہا ہوں، لیکن میں اپنے پیچھے علماء اکرام کو چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہی علماء نبیوں کے وارث ہوں گے۔ ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، کسی عالم سے سلام کرنا، سمجھ لینا کہ محمد رسول اللہ سے سلام کرتے ہو۔ کسی عالم سے مصافحہ کرنا، سمجھ لینا رسول اللہ سے مصافحہ کرتے ہو۔ کسی عالم سے معانقہ کرنا، سمجھ لینا رسول اللہ سے معانقہ کرتے ہو۔ آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مولانا کو دیکھ کر اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی امام کو دیکھ کر ہم اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ علماء پر خرچ کی ضرورت نہ پڑ جائے، علماء پر پیسہ لٹانے کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ آج رنگا رنگ میں کتنا خرچہ کرتے ہیں، آج آرکیسٹرا میں کتنا خرچہ کرتے ہیں۔ ایک باپ دیکھتا ہے کہ عبدالستار نے اپنے بیٹے میں دھواں دھواں اڑا کر دکھا دیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹا کی شادی میں دھواں دھواں اڑایا ہے تو خدا کی قسم میں اپنے بیٹے کی شادی میں گردہ گردہ اڑا کر دکھا دوں گا۔ تماشا یہاں پر ہے۔ اسلم پروانہ صاحب، دکھ ہوتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج انسان کہاں پر جا کر کے رکا ہوا ہے، ہمارے گھرانے کا کیا حال ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو یہ کہتا ہے کہ اے میری بیٹی تسلیمہ، اب تمہاری رخصت ہو رہی ہے، اور اس رخصتی میں سب سے پہلے میں تجھے پاک اور پوتر دھرمک کتاب کو دیتا ہوں، اس کتاب کو تم سینے سے لگا کر رکھنا اور سنو، اور ایک رنگین ٹیلی ویژن بھی دیتا ہے۔ اس باپ کو میں تھوکتا ہوں جو باپ یہ دونوں کلچر اپناتا ہے۔ قرآن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی تسلیمہ اب تمہاری رخصتی ہونے والی ہے، شادی کا دن رکھا جا چکا ہے، اس لیے یاد رکھو یہ پاک اور پوتر دھرمک کتاب میں تجھے دے رہا ہوں۔ صبح صبح فجر کی نماز پڑھ لینا اور تلاوت کر کے اللہ سے نیکیوں کا ذخیرہ لے لینا۔ اور سنو، میرا ہونے والا داماد انڈونیشیا میں رہتا ہے، میرا ہونے والا داماد افریقہ میں رہتا ہے، تمہارا دل کیسے لگے گا، تمہاری طبیعت کیسے بہلے گی؟ اس لیے ایک رنگین ٹیلی ویژن دے رہا ہوں، اس سے دل کو بہلا لیا کرنا۔ تھوکتا ہوں ایسے باپ پر جو ایک طرف کہتا ہے یہ قرآن ہے، قرآن پڑھ لینا، اور دوسری طرف کہتا ہے اس رنگین ٹیلی ویژن سے دل کو بہلا لینا۔ اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہاری بیٹی اسی گھر میں قرآن ہے اور اسی گھر میں ایک دریچے پر وہ رنگین ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے؟ جب وہ بیٹی تسلیمہ جھاڑو مارتے مارتے آگے بڑھتی ہے، دیکھتی ہے کہ قرآن دریچے پر ہے، اس کے طرف اس کی نظر نہیں جاتی، آگے جا رہی ہے، اس ٹیلی ویژن کے شیشہ پر پردہ لگا ہوا ہے، اس پردہ کو پیچھے کرتی ہے، اس کے شیشہ کو بار بار صاف کرتی ہے، ادھر سے آتی ہے تب بھی شیشہ صاف ہوتا ہے، ادھر سے جاتی ہے تب بھی ٹیلی ویژن کا شیشہ صاف کرتی ہے۔ کیوں؟ اگر شیشہ گندا ہو جائے گا تو یہ پکچر گندی ہو جائے گی، شیشہ صاف نظر آئے گا تو فلم
علم صاف نظر آئے گی، لیکن اسی گھر میں مولانا اسحاق صاحب سالوں سال گزر گیا قرآن رکھے ہوئے، اس کے جزدان تک چھونے کا موقع نہیں ملا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان پوچھو اس فانی بدایونی شاعر سے پتا چل جائے گا آج کے حالات سے کہ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگا آنکھ سے آنسو گرنا شروع ہو گیا۔ باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے اے میری بیٹی اب تم دلہن بن چکی ہو، تیری رخصتی ہونے جا رہی ہے، سنو میری بیٹی تم جانے کو تو جا رہی ہو مگر واپس لوٹ کر مت آنا۔ اس کی ماں بچپن میں گزر گئی تھی، اب حالات ایسے ہیں گلا پکڑ کے رونے لگتی ہے، اے میرے ابو آپ ہی میرے باپ ہیں، آپ ہی میری ماں ہے، اب میں کس کے حوالے رہوں گی؟ آپ ہی تو تھے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہ رہی تھی، آپ کہتے ہیں بیٹی جا رہی ہو تو جا مگر واپس لوٹ کر مت آنا۔ وہ باپ روتے روتے آواز لگاتا ہے میری بیٹی آج رخصتی کرتے کرتے جس گھر میں میں تجھے رکھا کرتا تھا اس گھر کو بھی میں نے گروی رکھ کر تیری رخصتی کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹی جب گھر نہیں تو پھر تیرا در نہیں، جب گھر نہیں ہے تو تجھے کہاں رکھوں گا؟ اس لیے بیٹی جا رہی ہو تو جا مگر واپس لوٹ کر مت آنا۔ اتنا سننا تھا وہ بیٹی روتے روتے کلیجہ پر ہاتھ رکھے رکھے دلہن والی گاڑی پر بیٹھ جاتی ہے، اور جب وہاں جاتی ہے ابھی لمحہ گزرا نہیں، مہینہ لگا نہیں، وہاں سے ایک لیٹر آتا ہے فانی بدایونی تمہاری بیٹی کا جنازہ تیار ہے، آ اپنی بیٹی کے جنازہ میں شریک ہو جا۔ وہ فانی بدایونی دوڑتے دوڑتے جاتا ہے، اپنی بیٹی کے چہرے سے کفن ہٹاتا ہے، آنکھ سے آنسو گرے ہوئے ہیں، اے میری بیٹی یہ کیا ہو گیا؟ میں تو تجھے اس حالت میں نہیں بھیجا تھا، آج یہ مری نہیں ہے، اس سے تو مار دیا گیا ہے۔ وہ فانی بدایونی جنازہ میں شریک ہونے والے لوگوں سے کہتا ہے کہ اے جنازہ میں آنے والے لوگوں سنو سنو، میری بیٹی مری نہیں ہے، اس کو تو مار دیا گیا ہے، اور یاد رکھو میں اپنی بیٹی کے جہیز میں سب کچھ دے دیا تھا، اگر باقی تھا تو 2 گز زمین میں دفن کرنے کے لیے 2 گز کا کفن میں نے نہیں دیا تھا۔ یہ حالات آج کل کے دور میں کس نے پیدا کیا؟ آج پیسے کی گرمی سے آج انسان کیا سے کیا کر دیتا ہے، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو رسول اللہ کی بیٹی جس وقت رخصت ہو رہی تھی اللہ کے رسول کے پاس تو کچھ نہیں تھا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا کو دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تم سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر تیرا گھر جب تک بن نہیں جاتا میرے گھر میں رہا کر۔ حضرت علی مرتضی سسرال میں رہنا شروع کرتے ہیں، جب گھر بن جاتا ہے اس کے بعد رسول اللہ رخصت کرتے ہیں، چلو بیٹی میں تمہارے سسرال تک سفر کرتا ہوں۔ آپ احساس کیجئے ایک باپ رخصت کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو ساتھ لیتا ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج پورے اس بستی کی بات میں نہیں کہتا، جہاں جہاں جانے کا موقع ملتا ہے آج انسان کا سر نیچا ہو جاتا ہے کہ یہ میں کس بارات میں آ گیا، کس نکاح میں آ گیا، کہیں پر آرکیسٹرا چل رہا ہے، کہیں پر آج رنگا رنگ ہو رہا ہے، کہیں پر ناچ ہو رہا ہے۔ کیا ہمارے نبی کا یہی کلچر تھا؟ کیا ہمارے نبی کی یہی سوسائٹی تھی؟ کیا ہمارے نبی نے فاطمہ الزہرا کے نکاح میں اسی طرح سے دھوم دھام سے نکاح کیا تھا؟ نہیں میرے دوستو اور بزرگوں، بلکہ آقا نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ ہم نے سنا ہے فاطمہ کا نکاح ہو گیا ہے، آقا نے فرمایا کہ نوشہ خود چل کر آیا تھا، علی مرتضی خود میرے گھر آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی فاطمہ میری گھر والی بن جائے، اس وجہ سے میں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی کو پسند آ جاتا ہے، رشتہ وہیں پر ہو جاتا ہے، لیکن آج میرے دوستوں اور بزرگوں 6 ماہ 1 سال تک ہم نے اس رشتہ کو لگا کر کے چھوڑا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سال نہیں گزرا میاں بیوی کی طرح دونوں میں بات ہوتے ہوتے ایسا درار پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے یا تو وہ کٹ جاتا ہے۔ آج ہم جس دودھا چتری میں ہم ہیں، آج لڑکی کو دیکھنے کے لیے مہمان یہاں آ رہے ہیں، 50,000 سے 70,000 خرچہ کر دیا ہے، اور باہر جا کر چوراہے پر ایک دشمن بیٹھا ہے، جیسے ادھر سے مہمان پہنچا کہا کہ کہاں سے آ رہے ہیں تو دودھا چتری سے آ رہے ہیں، کس کام سے
آپ گئے تھے فلانے کے گھر میں رشتہ لگا ہے, میں اس لڑکی سے ملنے کے لیے گیا تھا, اس کو دیکھنے کے لیے گیا تھا, اس کی منگنی کے رسم کو ادا کرنے گیا تھا. وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کو پسند آ گیا؟ لڑکی بڑی خوبصورت ہے, وہ لاجواب ہے, اس وجہ سے میں نے اس رشتہ کو منظور کیا ہے. وہ دشمن کہتا ہے کہ اچھا جب آپ نے پسند کر لیا کوئی بات نہیں ہے, اب میں اس کی بات کو نہیں کروں گا. اب جیسے یہ بات سامنے آگے آ گئی, اب ان لوگوں کے دل میں کھٹکنے لگا کیا بات ہے کہ ایسی بات یہ بول رہا ہے کہ جب آپ نے رشتہ لگا دیا تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب ادھر کے مہمان لوگ بہت اچھا سمجھ کر گاڑی سے باہر آتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا کوئی اندرونی بات ہے, اس کو تو رشتہ کاٹ دینا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتہ جوڑنا یہ نبی کی سنت ہے, رشتہ توڑنا یہ میری سنت نہیں ہے. وہ رشتہ توڑنے کے لیے کہتا ہے. خاندان بھی اچھا ہے, لڑکی کی صورت بھی اچھی ہے, اس کی سیرت بھی اچھی ہے, لیکن اس کے اندر ایک ایسی بیماری ہے کہ رشتہ آتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. اللہ یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے بھیا, ابھی سے بتا دو, کوئی بات بگڑی نہیں ہے, ابھی تو ہم نے صرف دیکھا ہے, کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن لڑکی کو مرگی کی بیماری ہے. اب اسلم پروانہ, اب آپ بتائیے اگر کسی لڑکی کو خوب اسمارٹ ہے, بیوٹیفل ہے, لیکن کہہ دیا جائے مرگی ہے, تو اب احساس کیجئے کون شادی کرے گا؟ وہ دشمن بیٹھا ہے, صرف رشتہ کو کاٹ دیا جائے, رشتہ تو کٹ جاتا ہے. لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے, سرکار دو جہاں مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, میری بیٹی جوان ہو چکی ہے, شادی کے لائق ہو چکی ہے, یا نبی اللہ کوئی رشتہ ہو تو بتا دیجئے. آقا نے فرمایا یہ لڑکا تیری لڑکی کے لیے بہت اچھا ہے. وہ صحابی جب لڑکا کو دیکھتے ہیں تو وہ لڑکا کالا کلوٹا ہے. آقا سے فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول میری بیٹی بڑا اسمارٹ ہے, بہت خوبصورت ہے, لاجواب ہے, یہ لڑکا کالا کلوٹا ہے. کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, رشتہ درکار ہے. آقا نے فرمایا یہ لڑکا تیری لڑکی کے لیے بہت اچھا ہے. کہا اے اللہ کے رسول میری بیٹی خوبصورت ہے, یہ لڑکا بدصورت ہے, یہ رشتہ نہیں چلے گا. جب 3 بار یہ سوال اٹھایا گیا تو آقا نے فرمایا ایک لڑکا تیری لڑکی کے لیے مل گیا. کہا سبحان اللہ. اے اللہ کے رسول وہ لڑکا کون سا ہے؟ کہا وہ لڑکا وہ ہے کہ جب میں معراج کو جا رہا تھا, جب جنت کا سفر کیا تو میرے پیر سے پہلے اس پیر کی آہٹ سنائی دے رہی تھی. میں نے جبریل آمی سے پوچھا یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے پہلے چل رہا ہے؟ جبریل آمی نے کہا اے اللہ کے رسول یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دیکھنے میں کالا ہے, عمل میں جنتی ہے, دیکھنے میں کالا کلوٹا ہے, لیکن سندرتا عمل کے اعتبار سے یہ جنتی ہے. کہا اے اللہ کے رسول وہ لڑکا ہمیں دے دیجئے, وہ لڑکا بڑا پسند ہے. جب لڑکا جنتی مل جائے تو پھر کیا پوچھنا. اللہ کے نبی نے فرمائی یہ وہی لڑکا ہے جو کالا کلوٹا تم نے دیکھا تھا, اور وہ کالا دیکھنے میں ہے لیکن عمل کے اعتبار سے کالا نہیں ہے. اور سنو یہ تو مقدر کا فیصلہ ہے, کالا کو گورے سے اور گورے کو کالا سے رشتہ لگانا یہ ہمارا اور تمہارا کام نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت کا کام ہے جو جوڑے کو کنیکشن ڈالتا ہے اور رشتہ منظور کرتا ہے. اس لیے صدر عالم کہتا ہے نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو, نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. نہ کالی کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو, نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. میرے معزز دوستو اور بزرگوں, پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے, لیکن اللہ رب العزت جب وہ کنیکشن ڈال دیتا ہے. اب
अभी एक साहब कह रहे थे मौलाना साहब हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, क्या किया जाए। मैंने कहा कि कैसी है सूरत सीरत कुछ तो बताइए। कहा कि थोड़ी सी भद्दी सूरत नजर आती है, कालापन की तरफ उसका चेहरा जाता है। मैंने कहा कि कुछ आपने सुनाया है कि नहीं। कहा कि वो क्या है। कहा कि अगर आप 1.5 लाख देते हैं वो छोड़ देता है, अगर आप 3 लाख देते हैं तो गोरी बन जाती है। कहा ऐसी बात है। मैं कहा जी हाँ, आप रिश्ता लगा करके तो देखो। मेरे दोस्तों जब ये मैंने नुक्ता डाल दिया तो पहला रिश्ता जैसे आता है, कहा कि तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा अगर तुम रिश्ता कर लेते हो। कहा कितना दोगे। कहा 3 लाख रुपया दूंगा। अच्छा कोई बात नहीं है, सब लड़की तो अपनी ही बेटी की तरह है। अभी वो लड़की काली थी, रिश्ता को खत्म किया गया था और जहां पैसा फेंका गया लड़की गोरी नजर आने लगी। अल्लाह पता ये चला कि पैसे से तुमने रिश्ता किया है और पैसे से तुमने उस बेटी का सौदा किया है। अल्लाह के रसूल का ये तरीका नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये कल्चर नहीं है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जहां हमारी कमजोरी है उस कमजोरी को तो हमने पकड़ा नहीं, उसको तो हमने देखा नहीं कि ये बीमारी कहां फैली हुई है। आज हमारे घराने में तालीम होती, आज हमारे घराने में इल्म होता, आज हमारे घराने में हमारी बच्ची हमारे बच्चे पढ़े होते, कसम खुदा की वो बच्चा जब जवान होता वो जरूर कहता मेरे अब्बू ये हमें मंजूर नहीं है। जहां आप रिश्ता करेंगे अगर 1 रुपया भी आपने ले लिया तो वो निकाह में मंजूर नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐसा भी अल्लाह ताला ने सामने किया। मैं एक निकाह में पहुंचा, उस निकाह में जैसे मैंने कहा कि बहैसियत काजी मैं आपकी जौजियत में इतनी रकम मैंने दी, क्या आपने कबूल किया। लड़का चुपचाप बैठा है। मैं कहा अरे कुछ तो बोलो, न इधर बोल रहे हो न उधर बोल रहे हो। लड़का बिल्कुल खामोश है। मैंने समझा ये लड़का गूंगा तो नहीं है, ये लड़का बहरा तो नहीं है, ये लड़का ऐसा तो नहीं है कि ये बोलता नहीं है। बहुत पूछने के बाद कहता है मौलाना सदर आलम साहब ये 4 लाख रुपया पर रिश्ता हो रहा है, जब तक मेरा बाप ये पैसा लौटाएगा नहीं उस वक्त तक ये निकाह होगा नहीं। या अल्लाह, ए अल्लाह, अगर 10 नौजवान ऐसे खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये तिलक और जहेज का मसला खत्म हो जाएगा, ये रिवाज भाग जाएगा। 4 घंटे तक वो निकाह रुका रहा, जब तक वो 4 लाख रुपया वापस नहीं हुआ उस वक्त तक वो निकाह नहीं हुआ। ये है जज्बा, ये है इंसान की कमालियत। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम सोच रहे हैं वो ऐसा खर्चा करता है तो हम ऐसा खर्चा करते हैं। सुनो, बताना चाहता हूँ आज किन किन बातों पर मैं रोशनी डालूं, लेकिन खास खास बातों तक आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने घराने में जितने भी लड़के हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, उनको आप पढ़ाने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान आया है उस कुरान की तालीम दो। उस कुरान की तालीम से हमारी बच्ची का रास्ता सही मिलेगा, हमारा लड़का सही रास्ता पर जाएगा। और उस तालीम के लिए आपको बताना चाहता हूँ आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन उतारने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंतखाब हुआ। कहा कि ए मूसा मैं तौरेत तुझ पर उतार रहा हूँ, इस तौरेत को कोहे तूर पर चलो, वहां पर तौरेत दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबूर उतारी, कहा ए दाऊद फला मकाम पर पहुंचो, वहां जबूर दी जाएगी। इंजील उतारा, अल्लाह ने कहा कि ए ईसा फला इबादत खाने में चलो, वहां तुम्हें इंजील मिलेगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान उतारा तो ये नहीं कहा ए मेरे हबीब मक्का में चलिए कुरान वहां दिया जाएगा, मदीना में चलिए कुरान वहां मिलेगा, मुजदलफा में चलिए कुरान वहां मिलेगा, मेना में चलिए कुरान वहां मिलेगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ऐलान किया कि जहां जहां मेरा नबी होगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। मेरा नबी मक्का में होगा, कुरान मक्का में जाएगा। मेरा नबी मुजदलफा में होगा, कुरान मुजदलफा में जाएगा। मेरा नबी गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में जाएगा। मेरा नबी गारे सोर में होगा, कुरान गारे सोर में जाएगा। जहां जहां नबी होंगे वहां वहां कुरान होगा। और अल्लाह के नबी ने इसी का चर्चा किया। असलम परवाना साहब एक शेर देखिएगा कि घर घर पहुंचे कुरान, कि घर घर पहुंचे कुरान, यही तो नबी चाहते थे।
یہی تو نبی چاہتے تھے کہ گھر گھر پہنچے قرآن، یہی تو نبی چاہتے تھے۔ لے آئے عمر ایمان، یہی تو نبی چاہتے تھے، یہی تو نبی چاہتے تھے۔ دنیا کو دے دوں یہ پیغام ہمیں، جان سے پیارا ہے اسلام۔ دنیا کو دے دوں یہ پیغام ہمیں، جان سے پیارا ہے اسلام۔ جو اس پر انگلی اٹھائے گا بے موت وہ مارا جائے گا۔ ہم کرتے ہیں یہ اعلان، ہم کرتے ہیں یہ اعلان، یہی تو نبی چاہتے تھے۔ لے آئے عمر ایمان، یہی تو نبی چاہتے تھے۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے تو تعلیم نہیں دی، ہم نے شکشا نہیں دیا، ہم نے اس کو سکھایا نہیں۔ آج کی تاریخ میں آج میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارا بیٹا انجینئر نہیں ہے، ہمارا بیٹا MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، ہمارا بیٹا وکالت کی ڈگری نہیں حاصل کی، ہمارا بیٹا ڈپلومہ پاس نہیں کیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی شعبہ میں جاتے ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں، کٹورا لے کر کے، قلم کاپی لے کر کے۔ اے میرے بھولے بھیا ایک اپلیکیشن لکھ دیجئے، میرے بھائی ایک درخواست لکھ دیجئے، فلاں وکیل کا نام بتائیے۔ آج ہمارا بیٹا پڑھا لکھا ہوتا تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا کیس، ہمارا مقدمہ ہمارا بیٹا لڑتا۔ آج ہمارا بیٹا MBBS ہوتا تو ہمارے گھرانے کا علاج ہمارا لڑکا کرتا۔ آج ہمارا بیٹا اگر انجینئر ہوتا تو مکانات کا نقشہ ہمارا لڑکا نکالتا۔ لیکن آج ہم نے صرف کھانے تک محدود رکھا۔ آج ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، اچھی تربیت نہیں ملی، اچھی سوسائٹی نہیں ملی۔ آپ کہتے ہیں بیٹا میرا بگڑ گیا، میرا بیٹا راستے سے ہٹ گیا۔ کیسے راستہ سے ہٹا ہے آپ نے اس پر غور نہیں کیا۔ بچپن سے لے کر کے آج 25 سال کا نوجوان کھڑا ہے، لیکن آپ نے اپنی تربیت میں نہیں رکھا، اپنے دسترخوان پہ نہیں بیٹھایا، اپنے ساتھ کھانا آپ نے نہیں کیا، آپ سلام کرنے کا کی تربیت نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ملا۔ آقا نے کہا السلام علیکم یا سعد، حضرت سعد نے آہستہ جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر آقا نے زور سے سلام کیا السلام علیکم یا سعد، حضرت سعد نے آہستہ جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت آقا نے زور سے سلام کیا السلام علیکم یا سعد، حضرت سعد نے آہستہ جواب دیا۔ جب رسول اللہ وہاں سے چلنے لگے کہ لگتا ہے سعد گھر میں نہیں ہے، حضرت سعد نکلتے ہیں تشریف لائیے یا رسول اللہ۔ ارے گھر میں تھے؟ کہا جی ہاں۔ تو پھر میں سلام کر رہا ہوں اور سلام کا جواب نہیں مل رہا ہے۔ سنیے حضرت سعد کی بات۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 3 بار سلام کیا ہے اور تینوں بار میں نے جواب دیا ہے، تو پھر جواب زور سے کیوں نہیں دیا؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ جب سلام کر رہے تھے تو سعد کو سلامتی کی دعا مل رہی تھی، اس لیے آہستہ جواب دے رہا تھا کہ میرے آقا سلام کر رہے ہیں تو مجھے سلامتی کی دعا مل رہی ہے۔ آج چہرہ گھماتے ہو، علماء اکرام سے نفرت کرتے ہو۔ آج مسجد کا ایک امام 6000 روپیہ دے کر ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بڑا کام نہیں ہے، آپ کو ذلت اٹھانی پڑے گی، آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی، اس لیے کہ یہ علماء اتنا سستا نہ سمجھو، یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور وارث کی قدر نہیں ہوئی تو رسول اللہ کی قدر نہیں ہوئی، اور رسول اللہ کی قدر نہیں ہوئی تو پھر اللہ کی قدر نہیں ہوئی، اور جب اللہ کی قدر نہیں ہوئی تو مکمل ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے اس کو آپ چرچا میں رکھیے، علماء اکرام پر خرچ کیجئے۔ آج نکاح پڑھانے ایک عالم جاتا ہے، اس پر 200 روپیہ سے 300 دیتے ہوئے سر سے پاؤں تک پسینہ چھوٹنے لگتا ہے کہ 200 لیں گے، 500 لیں گے، 1000 لیں گے، اور تم 40,000 کا آرکیسٹرا نچواتے ہو تو اس پر تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں، اور ان پر
خرچ کرنے کے لیے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات بتاتا ہوں، ایک آدمی کی وجہ سے پورا گاؤں آج پریشان حال ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اس پر اگر روڑا مل جائے تو آپ روڑا ہٹا کر کے راستہ پار کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سڑک ہی بدل دیں گے، سڑک بدلنے کا راستہ نہیں ملے گا بلکہ روڑا ہٹانے کا راستہ ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ایک بات یاد رکھیے، اس کو کہیں بھی آپ رہیں لیکن آپ اپنے بچے کو تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کے بعد آپ اس کو دنیاوی تعلیم میں خوب آگے بڑھائیں اور خوب دلچسپی سے آگے بڑھائیں کہ ہمارا بچہ تعلیم حاصل کر کے وہ ڈپلومہ پاس کرے، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرے، وہ MBBS ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرے۔ انشاءاللہ آج زبان سے ہی آپ کہیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچے کو محنت سے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، آپ کی نیت کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اگر آپ ایسا کر دیتے ہیں تو ایک بہت بڑا رزلٹ آئے گا، بہت بڑا ایک پیغام آئے گا، اور اس پیغام کے اعتبار سے ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اور آج میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے گھرانے میں نظر اٹھا کر دیکھیے، ہماری ماں بہنوں پر نظر اٹھا کر دیکھیے، آج ہماری بیٹی کا حال دیکھیے، ہماری ماں کا حال دیکھیے، ہماری بیوی کا حال دیکھیے۔ پتہ یہ چلے گا گھر میں 10 آدمی ہیں لیکن کوئی نمازی نہیں ہے، پتہ چلے گا گھر میں سب پڑھے ہیں تلاوت گھر میں نہیں ہے، پتہ چلے گا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے باقی سب لوگ بے نمازی ہیں۔ آپ احساس کیجئے برکت بھاگ رہی ہے، ہمارے گھر سے قرآن اٹھ رہا ہے، آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ سارا کام اب آپ کو کرنا ہے، آپ کو سنبھالنا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ میں رسومات سے الگ ہٹ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے اور اپنی اولاد کی تربیت دیں گے، اس کو پڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کی نیت کو قبول کرتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اللہ اس کی برکت عطا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ کریں گے ماشاءاللہ۔ ایک پیغام آخری، ایک آخری پیغام ہم اپنی ماں بہنوں کو دے رہے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں بہت زیادہ آج اجلاس میں آ رہی ہیں، لیکن میری ماں اور بہنوں، سننا کمال نہیں ہے، عمل کرنا کمال ہے۔ سننا کمال نہیں ہے، عمل کرنا کمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی گرفتار ہو کر آتی ہے، پکڑ لیا گیا، وہ جنگ میں جا رہی تھی، جنگ کرنے کی نیت تھی۔ صحابہ اکرام لے کر آتے ہیں، کہا اے اللہ کے رسول یہ لڑکی ابھی ابھی گرفتار ہوئی ہے، یہ سزا کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا سر پر دوپٹہ نہیں ہے، آقا نے اپنی چادر اتاری، اس لڑکی کے سر پر رکھا، کہا کہ سنو سب سے پہلے تم پردہ کرو۔ وہ لڑکی پردہ کر لیتی ہے، کہا کہ کیا چاہ رہی ہو؟ میں چاہ رہی ہوں کہ میرے گھر میں پہنچ جاؤں۔ صحابہ اکرام سے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میں جیسے جیسے بتاتا ہوں اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ اور وہ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ لڑکی ابھی ابھی دشمنان اسلام تھی، آپ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ آقا کا جواب سنو میرے دوستو، ہمارے آقا فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو یہ لڑکی اپنے گھر بھی بے پردہ رہے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آئے وہاں بھی بے پردہ رہے؟ یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، یہ ہماری شریعت نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں آگے آگے تم چلو، پیچھے پیچھے یہ بیٹی جائے گی۔ میرے دوستو اور بزرگوں، آگے آگے صحابہ، 2 صحابہ آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے لڑکی جا رہی ہے۔ جیسے گھر پہنچتی ہے اس کا بھائی کہتا ہے میری بہنا تو کہاں چلی گئی تھی؟ تو اسی وقت سے میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے میرے بھولے بھیا آج جس انسان سے ہم بھاگا کرتے تھے، آج جس انسان سے ہمیں نفرت ہوا کرتی تھی، آج انہی کے در پر میری پہنچ ہوئی تھی۔ آج لوگوں نے پکڑ کر کے حاضر کیا تھا، لیکن حالات ایسے ہیں، وہ نبی غلط نہیں ہے، وہ محمد غلط نہیں ہے۔ اے میرے بھولے بھیا میرے سر کا دوپٹہ نہیں تھا،
میں بے پردگی کی عالم میں تھی، لیکن آقا نے فوراً چادر رکھی اور میرے جسم کو ڈھانپ دیا، کہا اے بیٹی تم گھر جانا چاہتی ہو تو میں پہنچوا دیتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس کا بھائی کہتا ہے کہ ایسا کیریکٹر تم نے دیکھا، ایسا اخلاق نبی کا دیکھا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر داخل کیوں نہیں ہو گئی؟ وہ کہتی ہے اے میرے بھائی میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اکیلے نہیں، تم بھی ساتھ چلو اور رسول اللہ کے پاس چل کر کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو۔ یہ دونوں آدمی نبی کے اخلاق سے، نبی کے کیریکٹر سے، نبی کے سماج سوسائٹی سے یہ آتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اے میرے دوستو اور بزرگوں، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنی ریسرچ کے اعتبار سے، اپنے تعلیم کے اعتبار سے، اپنے قرآن کے اعتبار سے محنت کریں گے، علم حاصل کریں گے، اپنے بچوں پر محنت کریں گے، انشاءاللہ رسم بھاگے گا، انشاءاللہ گھر کی برائیاں ختم ہوگی، اور جو بھی آج ہمارے گھر کا حال ہے اس پر ہم محنت کریں گے، ہماری بیٹی بھی نمازی ہوگی، ہماری بہن بھی نمازی ہوگی، ہماری بہو بھی نمازی ہوگی، ہماری ماں بھی نمازی ہوگی، ہماری بیوی بھی نمازی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں تو کرنا پڑے گا۔ میری ماں اور بہنوں سنو، اللہ کے رسول نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو تو تم کرتی آسانی سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر قرآن اتارا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے کہا کہ مردوں کو میں گھر کا گارجین بناتا ہوں، گھر کا میں حکومت، گھر کی حکومت دے رہا ہوں، وہ گھر کا حاکم ہے۔ لیکن آج میرے دوستو وہ کون کہتا ہے کہ میں حکومت چلا رہا ہوں؟ آج ہماری بیٹیاں ناچ رہی ہیں، کون منع کرتا ہے؟ آج ہماری بیٹیاں گھر سے باہر جا رہی ہیں، کون منع کرتا ہے؟ آج ہماری بیٹیاں آرکیسٹرا کے ساتھ ساتھ ناچتے ناچتے وہ پرچھاؤں اور کیا کیا ہوتا ہے، کون منع کرتا ہے؟ اس کو باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بہو بھی دیکھ رہی ہے، سارے لوگوں کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی نظر آتی ہے۔ بتاؤ کیا اصلاح کرو گے؟ کیا تم روکو گے؟ اس لیے کہ جیسی کرنی تیری ہے ویسی کرنی ہماری ماں بہنوں کی ہے۔ جب تم ٹھیک نہیں ہو ہماری ماں بہنیں کہاں سے ٹھیک ہو جائیں گی؟ اس لیے کہا کہ تمہیں حکومت کرنی ہے گھر پر، آپ اپنے گھر کو سنواریے، اور جب سنوار لیں گے تو انشاءاللہ نبی کی شان میں کمی نہیں ہوگی، اور آخرت میں ہم نبی کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں گے کہ میری امت کا وہ فرد ہے جو میری شریعت پر چل کر آیا ہے۔ اس لیے نقشہ کھینچا صدر عالم نے کہ پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے، پیش نبی ہونے کے لیے ارمان کہاں سے لاؤ گے، صورت ہے غیروں جیسی پہچان کہاں سے لاؤ گے، صورت ہے غیروں جیسی پہچان کہاں سے لاؤ گے، دور ہوئے جاتے ہو تم آج نمازوں روزے سے، دور ہوئے جاتے ہو تم آج نمازوں روزے سے، یہ تو بتاؤ، یہ تو بتاؤ، یہ تو بتاؤ بخشش کا سامان کہاں سے لاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز میں بھرائٹی ہو گئی ہے، وہی ہے نا، انسان میں بھی بڑی بھرائٹی کے لوگ ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے نماز کا حال کیا ہو رہا ہے، آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ کئی قسم کی اس میں نمازی ہیں۔ ایک تو نمازی پنجگانہ ہے، ایک نمازی جمعہ والا ہے، ایک نمازی 360 والا ہے، ایک نمازی کھانٹ والا۔ ارے کہاں کہاں سے یہ آنا شروع ہو گیا؟ اللہ نے سب کو دیا، سب پر فرض کیا، لیکن یہ سسٹم ہم نے بنایا ہے۔ بڑے آدمی کی موت ہو جائے اللہ اکبر،
3 बार तो जाएगा, उसके दरवाजे पर बैठेगा, कोई ऐसा ना हो कि वो कहे कि फलाना आया है, फलाना नहीं आया है। इस नीयत से नहीं गया था कि आखिरी दीदार है, आखिरी मुलाकात है, इस नीयत से गया था कि चौधरी क्या कहेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल का कल्चर ऐसा नहीं था, अल्लाह के रसूल की सोसाइटी ऐसी नहीं थी, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया कुरान का, सारे लोग उस पर अमल करते थे। आज हमारे पास पैसे हो गए तो हम सिर्फ चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दे, लेकिन बूढ़ी माँ घर में बैठी है और बैठ करके परेशानी के आलम में है। अभी अभी ए अब्बू ए अब्बू ए अब्बू, ए अम्मी ए अम्मी ए अम्मी कहकर लड़का पुकार रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी। ऐसा सरवन बेटा तो सबको अल्लाह दे, लेकिन जब आपने तरबियत नहीं दी, वो इंतजार कर रहा था कि जब घर में शादी हो जाएगी फिर हम दिखाएंगे कि असल रंग क्या है। जब शादी हो जाती है, घर में दुल्हन आ जाती है, बूढ़ी माँ चिल्ला रही है, ए बेटा असलम, ए बेटा रफीक, ए बेटा शकील, अरे थोड़ा सा हलक में पानी दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, प्यास से सिसक रहा हूँ रही हूँ। वो बेटा सुनने का नाम नहीं लेता। उसकी बीवी कहती है नई नवीली दुल्हन घर में है, वो आवाज लगाती है, जा करके माँ को देख लीजिए, वो बार बार पानी के लिए इंतजार कर रही हैं, आप ही को बुला रही हैं, इजाजत देते तो मैं जाकर पानी पिला देती। वो डांट कर कहता है चुप रहो, तुम घर के बारे में नहीं जानती हो, जब से शादी हुई है बुढ़िया की चाल बिगड़ गई है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? बेशक होता ये है। पहले ठीक थी, अब जाकर ऐसा हुआ है। लेकिन सदर आलम कहता है सुनो कि माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। सुभान अल्लाह। अब तो बन गई घर की रानी सुभान और ये लड़का बन गया घर का राजा। अब उसी तरह घर में कराहती रहो, अब क्या फर्क पड़ता है कि माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। अच्छा असलम साहब, एक जगह जैसे खत्म कर दिया मैं जलसा, तो एक औरत आई हमारे पास, कहीं मौलाना साहब एगो ऐसन किताब द, ऐसन किताब द कि हमर पोतोहिया सुधर जाए। सुभान अल्लाह। अब मैंने कहा मेरी माँ एक किताब लिख देता हूँ, तोहफे खवातीन। तोहफे साल भर के बाद वो फिर आई हमारे पास, मौलाना साहब तू तो हमर पोतोहिया के होशियार बना दे। तो मैं कहा क्यों? वो मैं खाली बटे सासे के बारे में बड़ा झाड़ झूर कैले बाकी तबिया, सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले हम पढ़नी या किताबिया के बंद करके ताक में धो दें, रख देनी। नहीं तो हमारी बहुत एकदम समझदार हो जाती। आपसे कही थी उसको सुधारने के लिए, आप हम ही को सुधरवा देते। मैं कहा अच्छा ए अम्मी, सिर्फ चाहती हो कि एक ही रोटी, एक ही हाथ से रोटी पका लो, एक हाथ को खाली रखोगी, तुम इधर से इज्जत करोगी तो वो पैर दबाएगी, तुम उसका एहतराम करोगी तो वो रात में जाकर के खिदमत करेगी। ऐसे ही सोच रही हो, बहू कोई गुलाम तो नहीं है तुम्हारा। लेकिन सुनो आजकल के हालात में कि माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। अरे बुढ़वा और बुढ़िया पर, बुढ़वा और बुढ़िया पर नहीं है ध्यान। हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान, हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान। आज वो चिल्ला रही है, इसीलिए माँ कभी कभी कहती है जाए बाबू तोहर दूध कहियो ना बख्शो। या अल्लाह कहती है ना, अच्छा अच्छा ठीक बा तहार दूध कहियो ना बख्शम। एक तो कहने के लिए कह दी और कुछ ही दिन में माँ मर गई। अब दौड़ते दौड़ते हजरत मौलाना असलम परवाना के पास पहुंचा, कहा ए असलम साहब गजब हो गया, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और कह कर गई है तेरा दूध कहियो ना बख्शम। मौलाना असलम परवाना ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, जब तुम असलम परवाना के पास आए हो तो रास्ता मैं तुझे दे रहा हूं। सुनो, अरे बचपन में तो वो जानती थी, तुम तो कुछ नहीं जानते थे, इसलिए दूध पिलाना उसका फरीजा था, नहीं पिलाती तो गुनाहगार होती। जाओ घर आराम से बैठो, क़यामत में इसकी पकड़ नहीं होगी। दिल गदगदा गया कि या अल्लाह ऐसा न मौलाना चाहिए कि मसले का हल हो गया। आगे जाकर बैठा था, मौलाना सदर आलम घेर लेते हैं, अरे कहां से आ रहे हो? मौलाना असलम परवाना के पास से। क्या हुआ? उन्होंने रास्ता निकाल दिया। मैं कहा कैसे?
انہوں نے کہا کہ بچپن میں 2 سال تک دودھ پلانا تھا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے 2 سال ماں کو دودھ پلانا ہے. تو یہ تو ہم کہے نہیں تھے کہ پلاؤ, وہ اپنے سے پلائی ہے تو وہ سمجھے. اب راستہ حل کر دیا, میرے پاس پہنچا, میں نے بنسی لگا دیا اور میں نے ٹاکا لگا کر کہا سنو یہ تو بالکل حضرت نے صحیح کہا ہے, لیکن ایک جگہ تم پھنس رہے ہو. کہا اے حضرت ابھی بھی راستہ نکال دیجئے. کہا اب نہیں نکلے گا. کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ ٹوٹے رشتہ تو ٹوٹنے دینا, ٹوٹے رشتہ تو ٹوٹنے دینا, چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا. ٹوٹے رشتہ تو ٹوٹنے دینا, چھوٹے دنیا تو چھوٹنے دینا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کو ہرگز نہ روٹھنے دینا, ماں کو ہرگز نہ روٹھنے دینا, ماں کو ہرگز نہ روٹھنے دینا. ماں کی خدمت کر کے جو بھی ماں سے دعائیں پائے گا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. ماں کی خدمت کر کے جو بھی ماں سے دعائیں پائے گا وہ جنت میں جائے گا. ماں کی عظمت جو نہ سمجھے, ماں کا دل جو دکھائے گا محشر میں پچھتائے گا, محشر میں پچھتائے گا. یہ میں نہیں کہتا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہتا, کہتے ہیں یہ میں نہیں کہتا, کہتے ہیں یہ نبیوں کے سردار کی ماں کی شان نرالی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں ہے عظمت عالی, ماں کی شان نرالی, ماں ہے عظمت عالی. میرے دوستوں اور بزرگوں, جس بچے کے سینے میں پاک کر پوتر قرآن ڈال دیا اللہ نے, آپ نے پڑھا لیا لکھا لیا. مولانا صدر عالم کی طرح آپ نے پڑھایا, مولانا اسحاق سے آپ نے پڑھایا, مولانا اسلم پروانہ کی طرح آپ نے بیٹا کو بنایا. قسم خدا کی وہ جب بھی ماں پر کوئی وار کرے گا یہ قرآن آ کر سامنے کھڑا ہو جائے گا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اپنے ماں باپ کو مت ڈانٹو, اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, وہیں پر بیک ہو جائے گا. ہے اللہ غلطی ہو رہی تھی, اے میرے مولا تو معاف فرما دو. ماں کے چرنوں میں جنت ہے, اس لیے تجھے صدر عالم سے دعا کی ضرورت رہی ہے, مولانا اسلم پروانہ سے دعا کی ضرورت رہی ہے, مولانا اسحاق صاحب سے دعا کی ضرورت رہی ہے, شیخ عبدالحق صاحب, قاضی شیخ عبدالحق صاحب سے دعا کی ضرورت رہی ہے, قاری حسیب الرحمان سے دعا کی ضرورت رہی ہے. ارے دعا لینی ہے تو ماں کے چرنوں سے لے لو, انشاءاللہ جنت مل جائے گی. لیکن آج میرے دوستوں اور بزرگوں ہم کافی دور جا رہے ہیں, سماج کو توڑ رہے ہیں, اپنے بچے پر ہم محنت کرنا بند کر دیے ہیں, اپنی بچیوں کی تعلیم سے ہم منہ موڑ لیے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پریشانی بڑھ رہی ہے. اور سنو ایک اور پیغام دیتا ہوں, یہیں تک بات نہیں ہے. آپ نے تو شادی کرا دی, آپ اپنا حق آپ نے ختم کر دیا کہ چلو میرے پاس 3 حقوق تھے, بچپن میں پرورش کرنا, پھر اس کو تعلیم دینا, اور تیسرے نمبر پر جوانی میں شادی کرا دینا. آپ نے کرا دیا, لیکن گھر کا ماحول آپ نے نہیں بنایا, سماج آپ کے لائق نہیں ملا. جب آپ کی بہو گھر میں آتی ہے, حالات دیکھتے دیکھتے وہ بھی پریشان ہے, اور وہ کہنے لگی کہ سنیے آپ مجھ کو کسی طرح سے میرے مائکہ پہنچا دیجئے. شوہر کہتا ہے کہ کیسی بات کرتی ہو, تم کو کیسے پہنچا دوں, ابھی ابھی تو تم آئی ہو, اور اس حالت میں میں تجھ کو پہنچاؤں گا, لوگ شرم سے کیا کہیں گے, ابھی ابھی گئی تھی واپس آ گئی. وہ لڑکی کہتی ہے میرا دم گھٹ رہا ہے, آپ کسی طرح سے مجھے آگے بڑھائیے. وہ لڑکی کہتی ہے اگر آپ آگے نہیں بڑھیں
رہیں گے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی، میری طبیعت آپ کے گھر میں نہیں لگ رہی ہے۔ اب کہتا ہے کہ جب ایسی بات ہے میں تجھے لے کر کے چل رہا ہوں، چلو میرے ساتھ میں۔ لڑکا آگے آگے بڑھ رہا ہے، لڑکی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اسی میں اس کی ماں آواز لگاتی ہے، اے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ مجھے کون دیکھے گا؟ بھائی سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ باپ سے نفرت کیوں کر رہے ہو؟ ادھر بھائی سمجھا رہا ہے کہ میرے بھائی میں آپ کی بیوی کو رخصت کروں گا، تھوڑا سا وقت دو۔ لیکن بیوی کی محبت میں اس نے کچھ نہیں سوچا، آگے بڑھنے لگا۔ سسرال میں جا کر ٹھہرا، 1 دن ٹھہرا، 2 دن ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے۔ جب سسرال میں 3 دن ٹھہرا، اب عورتیں جب گھر میں آتی تھی تو کہتی تھی چچی تیرا داماد بہت جلد آ گیا، تمہاری بیٹی بہت جلد آ گئی۔ یہ حالات سنتے سنتے معاملہ ایسا ہے کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک بات آ گئی کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اس لیے ایک کام کرو، اب آج کے بعد سے اب تم یہیں پہ ٹھہرو۔ جب اس کا سسر جب بازار میں جاتا ہے، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ کی بیٹی آپ کے داماد دونوں گھر ہی پر ہیں۔ کہا کیا کریں، 7 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہوں، لیکن سر کا درد ابھی اترا نہیں ہے، ابھی بھی اطمینان نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا کہ ماں باپ سے محبت نہیں کھے، بھائی سے نہ پٹتا، ماں باپ سے محبت نہیں کھے، بھائی سے نہ پٹتا، سسراری میں جا کے ببوا ٹور جیسن سٹتا۔ اب دیکھیے وہاں کا حال کیا ہو رہا ہے اسلم صاحب، کہ ماں باپ سے محبت نہیں کھے، بھائی سے نہ پٹتا، ماں باپ سے محبت نہیں کھے، بھائی سے نہ پٹتا، سسراری میں جا کے ببوا ٹور جیسن سٹتا، بیٹھ کے وہاں ارے بیٹھ کے وہاں کھات نہیں کھے، لیبر جیسن کھٹتا، کہ بیٹھ کے وہاں کھات نہیں کھے، لیبر جیسن کھٹتا، کہ دنیا کمائے میں ہو، دنیا کمائے میں فرخند باٹے، آج کل کوئی بربک نہیں کھے، سبھی ہوش مند باٹے۔ اس لیے ایک پیغام دے رہا ہوں، بالکل وقت ختم ہو رہا ہے میرا، ایک پیغام دے رہا ہوں اس کو نوٹ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل حدیث بتائی ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے۔ ہماری ماں اور بہنیں اس کو لے لیں اور انشاءاللہ الرحمن جنت کا ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ۔ 4 کام آپ بھی یاد رکھیے، اپنی ماں بہنوں کو میں دینے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورت 4 کام کو کرے گی دنیا میں، صرف 4 کام، 5واں نہیں ہے، 4 کام دنیا میں میری ماں بہنوں کرو، 5واں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھو، اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں تمہارا حال تو یہ ہے، سب کچھ کرتی ہو لیکن نماز میں بڑی سستی کرتی ہو۔ آج یہ صدر عالم کہہ رہا ہے اگر میری ماں بہنوں میں سے کوئی ایک بہن اگر اس بات کو اٹھا لیتی ہے، تم بہن گواہ رہنا، آگے آگے تو جنت میں جائے گی، اور میں بتایا ہوں اس پر عمل کرو گی، تمہاری برکت سے انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا، ہم بھی ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دیکھو یاد کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 کام دنیا میں کرنا، نمبر 1 میں نماز پڑھنا، نمبر 2 میں رمضان کا روزہ مت چھوڑنا، رمضان کے تمام روزے رکھنا، نمبر 3 میں شوہر کی خدمت خوب کرنا، جتنی ہو سکے کرنا، نمبر 4 میں اپنی عزت کو بچا کر کے رکھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، آقا فرماتے ہیں ایسی عورت جنت کے 8 دروازے کھلیں گے اور جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ اب بتاؤ میرے دوستو اور بزرگوں، شوہر کی خدمت زندگی میں ہے ہی ہے، عزت کو بچانا اپنے ہاتھ میں ہے، نماز اپنے ہی ساتھ میں ہے، اور روزہ بھی رمضان میں اپنے ہی رکھنا ہے۔ یہ 4 کام کرنا ہے اور اللہ تعالی جنت کے
60 दरवाजे खोलेगा, जिस दरवाजे से चाहोगी चली जाओगी। इसलिए मेरी माँ और बहनों, ये आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं इन 4 कामों को करूंगी जब तक मेरी जान में जान रहेगी। और जब तुम करने लगोगी तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी भी होगी, तुम्हारी बहू भी होगी, तुम्हारी बहनें भी होंगी, सब घर में नमाज पढ़ेंगे, घर में बरकत होगी, घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से मदद करेगा और अल्लाह कमाई में बरकत अता फरमाएगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों और मेरे दोस्तों, जो कुछ हमने कहा है अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग इसमें शरीक हुए हैं और जितने लोग इस जलसे में अपना हाथ बटाए हैं, अल्लाह सबको अपने अमन व अमान में रखे और सबकी सेहत में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।